بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی برائی توصیف کبریائی اس پاک وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو تنہا اس کائنات کا چلانے والا مدبر، آقا، رازق، خالق ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، ابھی خطبہ حاجہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اے ایمان والو اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی یعنی نماز عصر کی، وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو رہو۔ یہ ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت کی مناسبت سے مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا۔ نماز کی حفاظت کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان فرمایا ہے، اس کے مختلف معنی اور مطالب اور مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ نماز کو اپنے اوقات پر ادا کرنا، نماز کو باجماعت ادا کرنا، نماز کو دائمی طور پر ادا کرنا، یہ تمام نماز کے مفہوم ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک مطلب اور ایک مفہوم جس کے طرف آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے باتیں کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی قبولیت کے شرائط میں سے کچھ ایسی غلطیاں ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک کثیر تعداد ایسی ہے، ایک جماعت آپ کو ایسی مل جائے گی آج کے اس روئے زمین کے اندر کہ نماز سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، اور غافل جو لوگ ہیں، کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں، ان کو اپنی نماز کے اندر سنجیدگی اور متانت سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہماری نماز کے اندر ہے، جو شرف قبولیت کا درجہ جس نماز کو نماز کے انداز میں ادا کرنے سے ملتی ہے، وہ چیزیں آج ہماری نماز میں ہے کہ نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو آج کچھ چیزیں ہم سے، آپ سے، تمام لوگوں سے نمازوں کے اندر انجانے میں جان بوجھ کر کے بھی، کبھی کوتاہی کے طور پر، کبھی سستی اور کاہلی کے طور پر وہ تمام غلطیاں ہو جاتی ہے جو ہمارے نماز کے شرف قبولیت جس چیز سے ہونی چاہیے، وہ چیز اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے نماز کے اندر، جو چیزیں ہم اور آپ سے سرزد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نمازوں پر بغور دھیان رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نمازوں کو دیکھا کرتے تھے۔ وہاں پر کوئی اگر غلطیاں ہوتی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول نماز ادا کیے، اور نماز ادا کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، جا کر کے پھر دوبارہ نماز ادا کرو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول دوبارہ نماز ادا کرنے کے بعد آ رہے ہیں اور پھر سلام کرتے ہیں خدمت اقدس میں پہنچ کر کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملے دہراتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، جا کر کے اپنی نماز کو دہراؤ، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ پھر تیسرے مرتبہ صحابی رسول خدمت اقدس میں پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ دہراتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ اور جا کر کے اپنی نماز ادا کرو۔ تیسری مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو غلطی تھی وہ غلطی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی یا رسول اللہ، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ذرا آپ مجھے بتا دیں، علمنی، مجھے تعلیم دے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا دے۔ بات دراصل یہ تھی کہ نماز تو ادا کر رہے تھے لیکن نماز میں رکوع سجود یہ ارکان جو ہیں نماز کے، اس میں اتنی جلدی بازی وہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر کے لوٹو اور پھر دوبارہ اپنی نماز کو ادا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو درس عبرت ہے ہمارے لیے، ہم والدین کے لیے، ہم معلمین کے لیے، ہم استاذ کے لیے، کہ سرپرست ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو گھر کے اندر ہم اس کو نماز پڑھوا کر کے دکھلائیں کہ وہ نماز کما حق ہو ویسے ہی انداز میں پڑھ رہا ہے یا نہیں، سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور ہم اور آپ یہاں پر دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کتنے والدین آج ایسے ہیں کہ آج اپنے اولاد کے تعلق سے اس طرح کی فکر رکھتے ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اپنے اولاد کو ضروری ہے، اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی کہ آپ اپنے بچے کو مکمل نماز پڑھوا کر کے دکھلائیں کہ دیکھیں کہ وہ صحیح طور پر سنت نبوی کے مطابق اس کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ایک والدین ہونے کی نہایت سے، ایک مربی ہونے کی نہایت سے، ایک معلمین ہونے کی نہایت سے، ایک استاذ ہونے کی نہایت سے اپنے شاگردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کے تعلق سے ان کی نمازوں پر نگاہ رکھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب نماز میں بہت ساری ایسے ہونے والی بعض اہم غلطیاں ہیں جو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، جو اکثر مساجدوں کے اندر نمازیوں کی جو حالت ہوتی ہے میرے بھائیوں، ان سے یہ مختلف اور بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو سرزد ہو جاتی ہے، ضرورت ہے کہ اس کی نشاندہی ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نماز کے لیے جو کنجی جسے ہم اور آپ وضو کہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے جو اعضاء ہیں سنت نبوی سے جو ثابت شدہ اعضاء جن کو دھلنا ہے، بسا اوقات پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کبھی جلد بازی میں ہو، کبھی کسی اور چیز سے ہو، جلد بازی میں وضو کر رہے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ ہم وضو نہیں کر رہے ہیں، اور ایسے موقع پر وہ کچھ اعضاء ہمارے خشک رہ جاتے ہیں، کہنیاں سوکھی رہ جاتی ہے، پیر کے قدم جو ہیں کہیں پر سوکھا رہ گیا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس میں سے چند صحابہ کرام کی ایڑیوں کے اندر چند حصے سوکھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، نار جہنم کی وعید ہے اس حصے کو جس نے تم نے سوکھا رکھا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے میرے بھائیوں، ذرا اس جملے پر غور کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے کہنی 1 درہم کے برابر سوکھی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز چھوڑو اور اثر 9 جا کر کے وضو کر کے پھر دوبارہ نماز ادا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت وعید بیان فرمائی۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب نماز
کے اندر بعض اہم غلطیاں جو ہوتی ہے ہم اور آپ سے، نماز جب ہم اور آپ شروع کرتے ہیں، جس کے لیے ہر ایک عبادت کے لیے نیت ایک اہم ضروری چیز ہے، اور نیت یہ ہر چیز ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس نیت کے کلمات کو زبان سے ادا کرنا، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس امام کے پیچھے، اور نہ جانے کیسے کیسے جملے جو نماز سے قبل ادا کرتے ہیں، اس کی صحیح احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتی ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صحیح حدیث تو کجا، اس تعلق سے زبان سے ادا کرنے کی تعلق سے نیت کے جو کلمات ہیں، موضوع اور ضعیف روایت بھی اس تعلق سے نہیں ملتی۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس مناسبت سے زبان کی ادائیگی سے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ ظہر کی نماز ادا کرنے پہنچ رہے ہیں، آپ کو ان کلمات کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا صحیح حدیث تو کجا، ضعیف اور موضوع روایت بھی اس تعلق سے نہیں ملتی ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں پر تمام چیزوں کے تعلق سے، تمام کام کو، تمام عمل کو احادیثوں کے اندر روایت کیا ہے، کیا اس چیز کو روایت نہیں کرتے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ اپنی زبان سے کبھی کسی نماز کی کوئی زبان سے ادائیگی کے ساتھ نیت کی ہو، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، نہ کسی صحابہ نہ کسی تابعین سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز سے قبل آپ کی زبان سے نیت ہو۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اہل علم نے اسی وجہ سے اس چیز کو، زبان سے نیت کو ادا کرنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں پر نماز کی بعض اہم غلطیوں کی طرف جب نشاندہی ہو رہی ہے، تو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں آنکھ بند کر کے نماز کے اندر کھڑا ہونا، یہ ایک چیز ہے۔ آنکھ بند کر کے کھڑے ہو کر کے نماز میں کھڑے ہونے کو اہل علم نے مکروہ قرار دیا ہے۔ نماز کے اندر ہماری آنکھ جو ہے یہ کھلی ہونی چاہیے۔ ہاں، کوئی ایسی صورت میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے جہاں پر کوئی ایسی مکروہ اور نازیبہ چیزیں آپ کے سامنے ہو، اور کہیں پر آپ کو ایسا سابقہ پڑ گیا ہو جہاں پر آپ نماز ادا کر رہے ہو اور کوئی ایسی نازیبہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو ایسی جگہوں پر آپ آنکھ کو بند کر سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہو، گھر میں ادا کر رہے ہو، اجتماعی طور پر ادا کر رہے ہو یا انفرادی طور پر ادا کر رہے ہو، آنکھ کو بند کر کے کھڑے ہونا یہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ مشہور روایت ہے کہ جو لوگ اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف یا اوپر اٹھاتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس بات کی ڈر نہیں ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین اس کی بصارت کو اچک لے، اس کی آنکھ کی روشنی کو اللہ رب العالمین ختم کر دے؟ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے آنکھ نماز کی حالت میں میرے بھائیوں کھلی ہونی چاہیے۔ بسا اوقات بعض بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ، اور یہ چیزیں فجر میں زیادہ تر مسجدوں کے اندر، فجر کے اندر یہ زیادہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب نہ جانے وہ آنکھ بند رکھتے ہیں یا نیند میں ہوتے ہیں، واللہ عالم، لیکن آنکھ بند کر کے کھڑے ہونا اس کو اہل علم نے بدعت قرار دیا، مکروہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، خاموش ہو کر کھڑے رہنا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر خاموش رہنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ سے بھی اپنی زبان بند رکھیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے نماز کے اندر خاموش رہنے کا۔ نماز آپ امام کے اقتداء میں ادا کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دیگر جو اذکار ہیں وہ آپ کو پڑھنے ہیں، رکوع کی دعا ہے، سجود کی دعا ہے، ان تمام دعاؤں کا آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ خاموش ہونے کا مطلب ہم اور آپ نے یہ غلط سمجھ لیا ہے کہ دل میں پڑھ لینا۔ بہت سارے احباب ہوتے ہیں، میں نے دل میں پڑھ لیا۔ قرات، لفظ قرات آپ کسی بھی لغت کی کتابوں میں اٹھائیں گے، اس کا اطلاق یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دل میں ان باتوں کو سوچ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان باتوں کو ہم نے دل میں سوچ لیا نہیں، زبان سے اس کو ادا کرنی ہے۔ زبان سے ادا کرنے کو لفظ قرات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی لغت کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے اندر لفظ قرات کا جو اطلاق ہے وہ زبان کے ہلانے پر ہے، زبان سے ادا کرنے
کرنے پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر اور نماز عصر کے تعلق سے اس کی کیفیت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر اور ظہر کی نماز کیسے ہوا کرتے تھے، کیسے جانا کرتے تھے؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں جو سری نماز ہے اس کے اندر جو قرات کرتے تھے اس کی کیفیت کو ہم اور آپ ایسے سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوا کہا باضطراب لحیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی وہ حرکت کرتی تھی، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیاں جو ہے وہ حرکت میں ہوتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مناسبت سے یہ کیفیت بیان کی گئی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں التفات، نماز کے اندر التفات کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کو۔ نماز کے اندر التفات جو ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنا، جس کے مناسبت سے بہت سارے احباب کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر ادھر ادھر اپنی نگاہوں کو دوڑا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ نماز کے عدم قبولیت کے اندر شامل کیا ہے اہل علم نے۔ آپ اگر نماز کے اندر اگر نظر کو ادھر ادھر کرتے ہیں وہ آپ کے نماز کے باطل ہونے کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ التفات جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ نماز کے خشوع و خضوع کو، بندے کے نماز کے خشوع و خضوع کو یہ شیطان جو ہے اچک لیتی ہے، اور یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہیں، گویا کہ ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، ہمارے دل کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ رب کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم ہمارے دل کے اندر یہ نہ ہو تو یہ تو ضرور ہونی چاہیے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی احسان کا مطلب حدیث جبرائیل کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور دیگر صحابہ کرام کی بھری ہوئی جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضاحت فرمائی تھی۔ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے، ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بادشاہ کا دربار دیکھا ہوگا، کس طرح سے متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور وہاں پر خاموشی کے ساتھ میرے بھائیوں ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ احکم الحاکمین کے دربار میں ہم اور آپ کھڑے ہیں، کتنی سنجیدگی ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو، اور کتنی متانت کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں نماز کے اندر مختلف حرکت، کبھی ادھر کھجلا رہے ہیں، کبھی ادھر کھجلا رہے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے اندر تو کہنا ہی نہیں، آج مختلف قسم کے بال کے اسٹائل آج آ چکے ہیں، تو بال ہی آج سنورتے نہیں۔ 10 منٹ کا یہ وقت نماز کے اندر بال کو ادھر موڑ رہے ہیں، بال کو ادھر موڑ رہے ہیں، ادھر سوار رہے ہیں، یہ تمام چیزیں نماز کے باطل ہونے کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ آپ کہاں کھڑے ہو ذرا سوچو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، کبھی آپ ادھر کھجلائیں، یہ نماز کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ اور جس طرح سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داڑھی سے کھلواڑ کر رہا تھا، نماز کے اندر داڑھی پہ بار بار ہاتھ لے جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، کہ اس کے دل کے اندر، گرچہ اس حدیث کے سند میں کلام ہے لیکن آپ اس کے معنی پر غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل کے اندر اگر سنجیدگی ہوتی، اطمینان ہوتی، تو اس کے اعضاء و جوارے سے بھی خشوع و خضوع ٹپکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سے جب نماز کے اندر بعض اہم غلطیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، تو نماز کے اندر جس روایت سے میں نے اپنے موضوع کا آغاز کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے جو کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، یعنی جلدی، نماز کے اندر جلد بازی، ارکان صحیح سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، جو نماز کے رکوع سجود، جو اہم مغز ہے نماز کا، ان چیزوں کو ہم صحیح سے قیام ہے، ان چیزوں کو صحیح سے ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، یہی جلد بازی نماز پڑھنے کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقرت الغراب کہا، اسے حدیث کے اندر یعنی کوے کی ٹھونگ سے تعبیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرت الغراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کوے کی ٹھونگ والی نماز سے۔ کوے کی ٹھونگ والی نماز کیا مطلب ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوے جب دانا چنتی ہے اس کو بمشکل سیکنڈ بھر کا
کا وقت لگتا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے تعبیر کی نماز کو کہ اس طرح کی نماز سے بچنا چاہیے، جلد بازی نہیں، بالکل اطمینان سے، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ ہماری نماز ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اور آپ کھڑے ہیں، یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر، اور اس چیز کو، جلد بازی کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری سے تعبیر کیا، کہا کہ سب سے بڑا چور ہے، چور دنیا کے اندر پیسے کا چور ہے، مال کا چور ہے، دیگر اور ساز و سامان کا چور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے بڑا چور اور سب سے برا چور وہ ہے اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرقہ من صلاتہ، وہ ہے سب سے بڑا چور اور سب سے برا چور جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے اندر چوری یہ کیسی بات ہے؟ کسے کہتے ہیں نماز کے اندر چوری؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، ابھی رکوع سے اٹھا نہیں، فوراً سجدے میں دھڑام سے گر گئے، سر کو رکھا نہیں کہ فوراً اٹھ گئے، اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی رکوع اور سجود اور یہ تمام چیزیں قیام صحیح انداز میں ادا نہ ہوتی ہو، اطمینان کے ساتھ نہ ادا ہوتی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے بڑا اور سب سے برا چور کہا ہے۔ اسی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، سب سے زیادہ آج جو ہمارے آپ کے معاشرے کے اندر، مساجدوں کے اندر جو سب سے زیادہ غلطی ہونے والی جس چیز کو ہر مسجد کے اندر یہ چیزیں محسوس کی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ امام سے سبقت، آگے بڑھنا۔ ابھی امام رکوع میں گئے نہیں کہ فوراً رکوع میں چلے گئے، امام ابھی سجدے میں گئے نہیں کہ سجدے میں چلے گئے، یہ امام اور بالخصوص صراحت کے ساتھ کہ ایک مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور سخت وعید بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے جو نماز کے اندر اس طرح کی حرکت، اماموں سے سبقت کرنے کی، اماموں سے آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے چہرے کو اللہ رب العالمین گدھے کے چہرے سے مسخ نہ کر دے، اور اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے گردن کو اللہ رب العالمین گدھے کے سر کی طرح نہ بنا دے۔ ایسی سخت وعید اور ایسے سخت جملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ گدھے سے کیوں؟ گدھا جو ہوتا ہے وہ بے وقوف قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو نماز کے اندر اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ گویا کہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی، انما جعل الامام لیتم بہ، امام ہوتا ہی ہے اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی میں جیسے وہ جھک رہا ہے اس کے بعد آپ کو جھکنا ہے، جیسے اور بالخصوص اس کا جو ایک بہت مظہر جو عمومی طور پر، خصوصی طور پر جو جمعہ کے دن دیکھنے کو ملتا ہے، ابھی امام ممبر سے آخری جملے کہہ ہی رہے ہیں، بعض حضرات اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ غلط ہے بالکل میرے بھائیوں کہ آپ ممبر سے اترنے سے پہلے، امام کے اترنے سے پہلے آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سے ایک چیز جو نماز کے اندر عمومی طور پر غلطی ہونے والی چیز ہے وہ مسجد میں کوئی جگہ کو خاص کر لینا۔ مسجد کے اندر عمومی طور پر کسی جگہ کو خاص نہیں کرنی چاہیے کہ یہ میری ہی جگہ ہے اور میں اسی جگہ پر نماز پڑھوں گا، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب وان یوطن الرجل فی المکان المسجد کما یوطن البعیر، جس طرح سے اونٹوں کے بندھنے کے لیے ایک خاص مقام ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ مسجد کے اندر وہ اپنی جگہ کو خاص کر لے۔ اونٹ سے مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہونی ہی نہیں چاہیے کہ فلاں جگہ پر ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں وہیں جا کے بیٹھیں گے، اور یہ بہت بڑے ایک نعمت سے بھی ہم اور آپ محروم ہو جاتے ہیں اگر اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ مسجد جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کی یہ جگہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب آئے، جس وقت آئے، جہاں جگہ ملے، اگلے صف میں جگہ مل رہی ہو اچھی بات ہے وہاں بیٹھے، نہیں مل رہی ہے دوسری صف میں بیٹھے، نہیں مل رہی ہے تیسری صف میں بیٹھے، اور یہ مقام
کل قیامت کے دن مسجد کے تمام اطراف ہمیں اور آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ مقام مسجد سے ہمارے سجدے سے یہ ہونی چاہیے جو کل قیامت کے دن یہ گواہی پیش کر سکے کہ یہ بندے میرے اوپر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی تھی، سنت ادا کی تھی، یہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک جگہ کو اگر مقام کو خاص کرتے ہیں، وہ مقام تو آپ کے حق میں اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کریں گے ہی۔ کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسجد کا ہر وہ مقام، ہر وہ کونا ہمارے حق میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں گواہی پیش کرے؟ اس لیے یہ غلط ہے کہ کوئی ایک مقام کو خاص کیا جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سجدے کی مناسبت سے بہت سارے احباب کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سجدہ جو کرتے ہیں، عمومی طور پر سجدہ کرنے کا جو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ 7 اعضاء پر ہمیں اور آپ کو سجدہ کرنی ہے۔ لیکن عمومی طور پر اکثر بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، پیشانی تو زمین سے لگی ہوتی ہے، ناک ان کا ٹھکا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ 7 اعضاء کہا گیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی میں یہ بات آپ ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ ناک جو ہے یہ شامل ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کی صراحت ملتی ہے۔ بہت سارے احباب کے سجدے کو ایسا دیکھا ہے کہ ان کے ناک جو ہیں وہ زمین سے اٹھے ہوتے ہیں، صرف پیشانی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ ایسا کرنے سے ہمیں اور آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ 7 اعضاء پر سجدے کرنے ہیں، امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، غلطی جہاں پر بات ہو رہی ہے نمازوں کی مناسبت سے، وہاں پر کرسی پر بعض احباب جو نماز ادا کرتے ہیں ان کی مناسبت سے، کہ کرسی پر نماز ادا کرنے والوں احباب عمومی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سجدے کرنے کی سکت نہ رکھتے ہو، کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہے کہ سجدے کرنے سے وہ استطاعت نہیں رکھتے سجدے کے اندر جھکے، اور اسی طرح سے رکوع کے اندر جھکے، اٹھ بیٹھ میں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، اہل علم نے اور اس طرح فتوے ہیں، آپ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر اس بات کی بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اگر بہت سارے احباب کو دیکھا گیا کرسی کے حکم میں اگر نماز ہے تو اگر وہ کھڑے ہونے کی قیام کی طاقت رکھتے ہیں، جو قیام نماز کے اندر فرض ہے میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر مان لیے سجدے کرنے کی آپ کو طاقت نہیں ہے، سجدے کے لیے اچھی بات ہے آپ کرسی پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نماز کے لیے قیام کی طاقت آپ کے اندر ہے، اور قیام اگر آپ نہیں کر رہے ہیں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اہل علم نے کہا ہے آپ کو اس صورت میں قیام میں بھی بیٹھ کر کے رہنا ہے جبکہ آپ کے اندر اس چیز کی سکت نہ ہو۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بواسیر کی مرض لاحق ہے، کیسے نماز پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصل قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ کر کے اگر طاقت نہیں رکھتے ہو لیٹ کر کے نماز ادا کرو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، اگر قیام کی ہمیں طاقت ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، تو ہم کھڑے ہو، سجدے کے لیے ہم کرسی کا استعمال کریں۔ سجدے میں کرسی میں چونکہ ہم سجدے میں جا نہیں سکتے ہیں، تکلیف ہے، مرض لاحق ہے، اس لیے ہم اس کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آخری جو چیز جو بیان کرنی ہے تو عمومی طور پر بہت ساری غلطیاں اور بھی ہیں، لیکن یہ چند جو معروف اور مشہور غلطیاں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ ایک اور آخری جو غلطی آج عمومی طور پر دیکھنے کو ملتا ہے، نقش و نگار وہ نمازیوں کے سامنے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ گھر کے باہر ہو، جہاں کہیں بھی مساجد کے اندر ہو، ان تمام جگہوں پر آج خصوصی طور پر کوئی ایسی سجادہ یا مصلے نہیں ملتے جس میں بیل بوٹے نہ ہو، خانہ کعبہ کی تصویریں نہ ہو، یا اس طرح سے گنبد خضرا کی تصویریں نہ بنی ہو، پیر پودے کی تصویریں نہ بنی ہو۔ ایسی چیزیں اور ایسے نقش و نگار نمازیوں کے سامنے نہ ہونی چاہیے جو اس کے خشوع و خضوع کو اچک لے، اور اس کے اندر نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے وہ اسی چیز کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس کی نماز کی خشوع و خضوع جاتی رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر پردہ لٹکائی ہوئی تھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ فوراً سلام پھیرنے کے بعد سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات بتائی
کہ پردے کو اتارو اور پھینک ڈالو، ہٹاؤ اس کو سامنے سے، یہ نماز کے اندر جو ہے خشوع و خضوع کو یہ ختم کرنے والی چیز ہے، یہ ختم کر دی۔ اور اسی طرح سے ایک وہ چادر کی مناسبت سے جو آتا ہے، ابو جہل کے چونکہ قبرہ کے تاجر تھے اور وہاں سے چادر لائی گئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کے پڑھ تو لیے نماز، لیکن سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے جسم سے اتارا اور کہا اسے ابو جہل کو واپس کر دو، اور واپس کرنے کے بعد کوئی ایسی چادر لاؤ جو بالکل سادے ہوں، بالکل سادے ہوں۔ اور اسی طرح سے بالخصوص نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بالخصوص آج کپڑوں کا معاملہ نمازوں کے اندر، نماز کے اندر آپ آ رہے ہیں، کوئی آپ کی ٹی شرٹ، کوئی آپ کی شرٹ ایسے نہ ہو جس پر نقش و نگار کوئی ایسی تصویریں ہو جو نماز کے اندر آپ کو خلل پیدا کرتی ہو اور اس سے نماز کے اندر آپ کی خلل آتی ہو، آپ کی خشوع و خضوع ختم ہوتی ہو۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تمام چیزوں کے اندر ہماری نماز جو ہے یہ اہم راس العبادات ہے میرے بھائیوں، اس کی قبولیت کی ہمہ وقت ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ صرف یہ اٹھک بیٹھک کا نام اور یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی و خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور رب کو ہم خوش کرنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے اس بات کی یہ جو تمام غلطیاں، کل 13 یا 14 غلطیاں جو عمومی طور پر ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ تو ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے نمازوں کے اندر بعض اہم غلطیاں جو ہو رہی ہے الہ العالمین اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اپنے بچوں کی بالخصوص جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن پر نماز ابھی فرض ہو رہے ہیں، یہ والدین کی، سرپرست کی اور اسی طرح اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی نمازوں کا ہم جائزہ لیں، ان کو اپنے گھروں کے اندر ہم پڑھوائیں، نماز پڑھوا کر کے دکھائیں، اگر اس کی سکت نہ ہو ہم علماء کو بلائیں، اپنے گھروں پر ان کی نماز کی ہم یہ کریں، نشاندہی کریں کہ کہاں نماز غلط کر رہا ہے، آپ اس کی نماز کو درست کریں۔ یہ فکر لے کر کے یقیناً جئیں گے تو آنے والے وقت میں آنے والے چھوٹے ننھے منھے بچے یقیناً نماز کے صوم و صلات کے پابند بھی ہوں گے، اور وہ تمام چیزیں ان کی نمازوں کے اندر پائی بھی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ تو ہم تمام کو اپنی نماز کو کتاب و سنت کے روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قبولیت کے جو سارے اہم شرائط ہیں اپنی نمازوں کے اندر وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین وہ تمام اعمال کو جو تیری رضا و خوشنودی کے لیے ہو وہ تمام اعمال کو ہمہ وقت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہم معاشرے کے اندر تعلیمی بے راہ روی اور گراوٹ ہے، الہ العالمین تو ہمارے بچوں کے اندر، تو ہمارے نوجوانوں کے اندر علمی صلاحیت اور علمی لیاقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ شكرا يا ربي شكرا